بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حران سے ہجرت کر کے کنعان چلے گئے، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزرا۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے حضرت بنیامین کو جنم دیتے وقت اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ کنعان پہنچ کر ان کی خالہ اور سوتیلی ماں نے ان کی پرورش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے بچوں سے زیادہ توجہ دیتی تاکہ ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال ہوئی تو ایک صبح حضرت یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے تو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے والد کے پاس آئے اور کہا، بابا جان، آج رات میں نے ایک بڑا اچھا خواب دیکھا ہے کہ جس سے میں بہت خوش ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، نیز، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یہ خواب سن کر بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کی مجھے ہمیشہ توقع رہی ہے۔ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے ابا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار علیم اور حکیم ہے، مگر یاد رکھنا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ فوت ہو چکی تھیں، جس سے وہ بن ماں کے رہ گئے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بے حد محبت تھی، اور باپ کی اسی محبت کے باعث بھائیوں نے ان کو باپ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بجائے خود انہیں باپ کی محبت میسر ہو سکے۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور وہاں گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے خیالات کا علم تھا اور یہاں تک کہ ان کے خطرناک عزائم کا اندازہ بھی تھا، لیکن وہ انہیں کھل کر یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے تمہاری جانب سے خوف ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے، پھر مجھے یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے پہاڑ کھائے۔ تاہم یوسف کے بھائی خاموش نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جواب دیا، اگر ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں۔ چنانچہ جیسے تیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو راضی کر لیا۔ دوسرے دن کی صبح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ہمراہ لے کر کنعان کے دروازے سے باہر نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے دشمنی اور غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی التجا کی کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے قتل نہ کریں، لیکن حسد کی آگ ان کی عقل کو زائل کر چکی تھی۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بلکہ بہتر ہے کہ ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ کنعان کے کنویں پہ جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت روتے روتے، لیکن ان کا نال و فریاد بھائیوں کے سینوں میں بھڑکتی ہوئی حسد کو نہ بجھا سکا اور انہیں اس جرم سے باز نہ رکھ سکا۔ وہاں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار لی اور انہیں برہنہ کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر سوچنے لگے، اب ہمارے باپ کا دل یوسف کی محبت سے خالی ہو جائے گا اور اب ان کی ساری محبت یوسف کے بجائے میں ہمارے حصے میں آ جائے گی۔
وہ تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن تقدیر ان کے بے عقلی پر ہنس رہی تھی۔ جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، جس پر انہوں نے ایک بکری کا خون لگا رکھا تھا، وہ باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات سے آپ ڈرتے تھے وہ ہو کر رہی۔ یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی۔ تب ایک بھیڑیا نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے چیڑ پھاڑ ڈالا۔ یہ اس کی خون آلود قمیض اور ہماری آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ تاہم اگر صحیح بھی بولیں تو آپ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو سہم گئے، لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں۔ پھر ان کو جواب دیا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ میں تم سے ایک ناجائز کام کرایا ہے، تاہم اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں بیٹھے تھے اور گہرے اندھیرے کنویں میں اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت زار کا خیال کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا اور ان کا دماغ مختلف خیالات کا ماج بنا ہوا تھا۔ اسی دوران میں ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا اس سرزمین پر پہنچا۔ قافلے والوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں میں ڈلکایا، پھر اوپر کھینچا تو دیکھا کہ پانی کے بجائے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے، جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس غلام کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی اور اس نے بآواز بلند کہا، آؤ دیکھو، یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے کنارے جمع ہو گئے۔ وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور غلام بنا کر بیچ دیں گے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ دیکھنے آئے تھے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا۔ وہاں آ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے کنویں سے باہر نکال لیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، اگر آپ نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا، اگر اس غلام کو بیچنا چاہتے ہو تو اس کے خریدار بنتے ہیں ہم۔ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار کے عوض ان کا سودا کیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا اور منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں کم قیمت پر بیچ ڈالا اور عزیز مصر، جس کا نام موتی فار تھا، اس نے انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کنانی جوان بڑا لائق اور شریف ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا خیال رکھو اور اس کی خوشی اور آرام کے تمام وسائل مہیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں بہت بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام امور نیز غلاموں اور خدمت گاروں پر پورا اختیار حاصل ہو گیا۔ ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر موتی فار کے قصر میں پلے بڑے ہوئے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام خوبرو نوجوان تھے۔ جو بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بے پناہ حسن دیکھا، وہ بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہتے تھے، اسی لیے جب اس کی نگاہ ان پر پڑتی تو اس کے سینے میں عشق کی آگ زیادہ شدت سے بڑھنے لگی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس بات کو اپنے دل سے اور دماغ سے نکال لوں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکتی۔ ہر گھڑی یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی۔ آخر اس سے اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہ سوجا کہ وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے اور ان سے وصال کی بھیک مانگے۔ چنانچہ ایک مناسب موقع پر جب دیکھا تنہائی میسر تھی، اس نے اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ دی
لیکن یوسف علیہ السلام کے جو خاندان نبوت کا جوہر تھے، وہ جنہوں نے دامن عصمت میں پرورش پائی تھی، انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے انصنائی برتی، تاہم عزیز کی بیوی نے اس بات کو جانے نہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے توجہی نے اس کے عشق کی آگ کو اور بھڑکا دی۔ تب اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن جب کہ یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے، عزیز کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر جانے کی راہیں بند کر دی۔ پھر ان سے وصال کی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو اس کے چنگل میں گرفتار دیکھا، وہ محل کے ایک دوسرے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کوئی دروازہ کھلے، میں باہر نکل جاؤں۔ عزیز کی بیوی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے پیچھے سے ان کی قمیض کا دامن پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اور عین اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ اس نے محل کے دروازے کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو عجیب سی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ تاہم عزیز کی بیوی نے کسی گھبراہٹ کیے بغیر معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے عزیز کو مخاطب کر کے کہا، اس کنانی جوان نے احسان فرموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے؟ پاک دامن یوسف علیہ السلام کو جو ہمیشہ راست گوئی پر کار بند رہے تھے، انہوں نے اس موقع پر بھی حقیقت کا اظہار کیا اور کہا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھ سے ناجائز فعل انجام دینے کی درخواست کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر باہر کھڑا ہوا اور گناہ کی ارتکاب پر رضامند نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا، جھولے میں لیٹا ہوا یہ کم سن بچہ میری سچائی کی گواہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویا دی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حق میں شہادت دی۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھو، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور عزیز کی بیوی نے ان پر ناحق تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں، لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، یوسف، اس قصے کو یہیں ختم کر دو اور اس موضوع پر کسی سے گفتگو نہ کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کرنے لگیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم عورتوں کے مکر کا کرشمہ ہے، بلا شبہ تمہارا مکر و فریب بہت بڑا ہے۔ جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی کے عشق کا راز افشاں نہ ہو پائے، لیکن مصر کے امراء بیگمات کو اس کی مہنگی پڑ گئی۔ وہ اپنی محفلوں میں اس کی باتیں کرنے لگی، بلکہ بعض نے تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور اسے لعن طعن کرنے لگ گئی۔ مصری بیگمات کی طرف سے اس سرزنش کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی کو بھی ملی۔ اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہو گئی۔ پھر سوچنے لگی کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے وہ عورتیں ان کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کا ہم نوا بن جائیں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنے ہاں ایک محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر کی تمام بیگمات کو اس کی شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئیں اور تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جن کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی، اور عین اسی وقت عزیز کی بیوی کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش حواس جاتے رہے اور ان کا جمال بے مثال دیکھنے میں محو ہو گئی اور بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیے۔